بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آج کل ہم مسلسل افغانستان کی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے انتخابات کے ساتھ ساتھ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فارن فنڈنگ کیس بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور صرف پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں۔ یہ 3-4 ایشوز ہیں جن کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ ایک بڑا فیصلہ ترکی کی طرف سے ہوا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہم اپنی افواج کابل میں اتاریں گے، ہم وہاں پر کنٹرول سنبھال لیں گے، لیکن طالبان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ امارات اسلامیہ افغانستان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ترکی افواج کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ دو معاہدہ کی بنیاد پر بیرونی افواج کا انخلاء ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کی توثیق کی ہے، ترکی سمیت سب ممالک نے اس کی تائید کی ہے، لیکن اب ترکی نے امریکی حکام کے مطالبے پر افغانستان میں اپنی افواج بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور ان کے عوام سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ جو ان کے تاریخی روابط ہیں وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ترکی کے عوام اور افغانستان کے عوام کے درمیان نفرت پھیلے۔ بڑا یہ اہم مسئلہ ہے کہ پہلی بار ترکی اس طرح اس تنازع میں ملوث ہو رہا ہے اور ترکی اپنی افواج کابل میں لا رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ وہاں سے جب امریکی افواج کا مکمل انخلاء ہو جانا ہے تو اس کے بعد ترکی اپنی افواج لے جائے گا۔ ایک اسلامی ملک کے افواج کا وہاں کس طرح ان کو سامنا کرنا پڑے گا صورتحال کا، یہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے اس کی مخالفت کی ہے اور باقاعدہ ایک بیان جاری کیا اور توقع کا اظہار کیا ہے کہ ترکی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر ترکی نے ہمارے ساتھ خلاف وعدہ کوئی اقدام اٹھایا تو اس کی مزاحمت کی جائے گی، افغان عوام اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان اس صورتحال سے اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہاں پر افغانستان میں اگر ترکی آ گیا اور ترکی نے امریکہ کی جگہ لے لی تو پھر ترکی کے خلاف طالبان جدوجہد شروع کر دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ترکی کو بھی اس بات کا احساس ہو۔ بہرحال پاکستان نے تو واضح کر دیا ہے کہ جناب امریکہ سرکار یہ ہمارا اکیلا ہی نہیں پریشانی کا معاملہ، یہ اسٹیک پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیے بغیر کوئی اقدام نہ اٹھایا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے افغانستان کی صورتحال مزید خراب ہو جائے۔ ناظرین کرام، 13 جولائی 1931 جموں کی تاریخ کا ایک دردناک دن ہے۔ 90 سال قبل 22 سے زائد نوجوانوں اور بچوں نے آزادی کے لیے قربانی دی۔ اذان مکمل کرنے کے لیے لوگ اپنی اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے کے لیے ڈوگروں کی فوج کے سامنے لوگ کھڑے رہے، لوگ گرتے رہے لیکن اذان کو مکمل کرتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کا دن انتخابی شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ آج کے دن میں سیاسی جماعتوں بالخصوص آزاد کشمیر کی جماعتوں کو ایک روایتی مظاہرے کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنے الیکشن میں مصروف ہے۔ حکومت بھی مصروف ہے، اپوزیشن بھی مصروف ہے۔
بڑی دلچسپ صورتحال ہے الیکشن کی، انتخابی صورتحال۔ آئندہ چند دن رہ گئے ہیں، 10 دن رہ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک وزیر الیکشن کے دوران ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام پر پیسے بانٹتے ہوئے دیکھے گئے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس کا نوٹس لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر نے، اور اس خان بہادر وزیر جو وزیر امور کشمیر بھی ہیں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے کی بازگشت قومی اسمبلی میں بھی سنی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس موضوع پر بڑی گرما گرمی ہوئی ہے۔ غلام دستگیر عبدالقادر پٹیل نے بھی اس پہ بڑا شور شرابہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی حالیہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رنگ لے آئی ہے۔ اب وزیر اعظم کی حکومت کی گرفت چونکہ خاصی کمزور ہو گئی ہے، لہذا اس نے 3 سال کے بعد مونس الہی کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ مناسب اقدام ہے کہ مونس الہی کو وزیر بنانا، کیونکہ پچھلے 3 سال سے مشکل حالات میں مسلم لیگ کاف تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی ہے، اور جو وزیر اعظم کی ضد تھی کہ میں مونس الہی کے علاوہ ہر ایک کو بنا لیتا ہوں کاف سے، مسلم لیگ کاف سے، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب مونس الہی کے وزیر بننے کے بعد مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی میں جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ فاصلے بڑھ جائیں گے، وہ نہیں بڑھیں گے، اور ممکن ہے تحریک انصاف کا ساتھ دے گی مسلم لیگ کاف اس وقت تک جب تک کہ دونوں کے درمیان معاملات خوش روی سے چلتے رہیں گے۔ بہرحال آزاد کشمیر کے انتخابات میں مریم نواز کے بڑے بڑے جلسوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہر طرف بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کوٹی میں جلسے ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر کے طلوع عرض میں ہو رہے ہیں، کوہٹا میں ہو رہے ہیں، اور اب وزراء کی فوج زبر بوجھ بھی نکل آئی ہے، وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیے الیکشن کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اس وقت تو جو مسلم لیگ نون کے جلسوں میں جوش و خروش دیکھا گیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون میدان باہر لے گئی، لیکن یہ باتیں تو صرف جلسے میں لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر 25 جولائی 2021 کو 25 جولائی 2018 جیسا کوئی ڈرامہ رچایا گیا تو پھر وہاں حکومت پی ٹی آئی کی ہو۔ جاتے جاتے میں آپ سے اس بات کی استدعا کروں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔